السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130، 31 اور 132 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور لقد البتہ تحقیق، اخذنا ہم نے پکڑا۔ یہ ہم ہر دوسرے دن تیسرے دن یہ پڑھتے ہیں، تو میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں ایک تو آپ کو یاد ہو جائے، دوسرا اگر کوئی پہلی دفعہ یہ سنے نیٹ سے نکال کے یہی آیت سنے تو اس نے تو پیچھے نہیں پڑھا ہوگا، تو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے قرآن کی۔ اخذ کرنا جیسے ہوتا ہے، ہم کسی چیز کو اخذ کرتے ہیں، کسی کی بات سن کر تو وہ دماغ میں ہم پکڑتے ہیں، اصل میں ذہن میں لاتے ہیں، اور اسی لیے کوئی پیراگراف پڑھ کے بھی اخذ کرتے ہیں، تو ویسے یہ پکڑنا ہوتا ہے۔ آل فرعون، فرعون کی آل کو، آل فرعون کو، بالسنین، سالوں سے، با کا معنی سات، سنین سانت ان کی جمع ہے، سنین سال، بریکٹ میں کریں قحط سال، قحط سالیاں، قحط سال۔ اصل میں جو سن ہے اس کا معنی لفظی تو سال ہوتا ہے، لیکن اہل عرب میں اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ استعمال ہوتے ہوتے جس طرح کے کئی لفظ استعمال ہو کر ان کے معنی اور ہو جاتے ہیں، تو اس کا معنی بھی قحط سال لیا جانے لگا۔ قحط کا سال، جب بھی سال کا تذکرہ ہو، اور کبھی کبھی سال کا معنی سن بھی لیا جانے لگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسی طرح استعمال کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اور فرعون کی قوم میں یہ عام بات تھی۔ بالسنین، قحط سالیوں سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اس کی میں مثال ایسے دوں گا جیسے آپ کہتے ہیں کہ کھانا کھانا ہو آپ نے، اور آپ کہتے ہیں میں ہوٹل جا رہا ہوں یا ہوٹل پہنچے، تو اس کا مطلب کھانا کھانے کی بات ہو رہی ہے ہوٹل سے۔ اور بھی بڑی مثالیں اس کی، جیسے عام طور پہ آپ کہتے ہیں میں چکی پہ جا رہا ہوں آٹا پسوانے کے لیے، آٹا نہیں گندم پسوانی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گندم پسوانا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور نقصان کر کے، نقص نقصان کو کہتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی نقص ہوتا ہے تو اس میں وہ کمی ہوتی ہے۔ من الثمرات، پھلوں سے، اور پھلوں سے نقصان کر کے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ ذال کا افراد بھی آپ بار بار پڑھتے ہیں، کبھی نصیحت پکڑے، کبھی ذکر کے معنوں میں آتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آل فرعون کو قحط سالیوں سے اور پھلوں کے نقصان کر کے پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِذَا، تو جب، جاءتہم الحسنہ، جا آئی، ہم ان کے پاس، جب آئی ان پر، الحسنۃ، حسنہ نیکی کو بھی کہتے ہیں، حسنہ اچھے وقت کو بھی کہتے ہیں، خوشحالی کو کہتے ہیں، خوشحالی، قالو، تو کہتے ہیں، لنا ہذہ، یہ ہمارا، ہذہ یہ لانا ہمارے لیے ہے، بریکٹ میں کریں ہمارا حق ہے، یہ خوشحالی تو ہمارا حق ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، تصبہم، پہنچتی ہے انہیں، کیا پہنچتی ہے؟ مصیبت، تصبہم، پہنچتی ہے، سیئہ، آگے بتا بھی گیا، سیئۃ، سیئہ کوئی تکلیف، کوئی برائی،
तय्यातुन यतय्यरु تو کہتے اس کو نحوست ٹھہراتے ہیں بے موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں، من جو مع ساتھ، اور جو ان کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھی. یہ جو یا کا معنی تو وہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں یتیرو میں، یتیرو تو یہ وہی روٹ ورڈ ہے جو پرندے والا ہے، طائر تو یہ رے، اور اردو میں بھی طائر پرندے کو کہتے ہیں. اے طائر لاہوتی اس رزق سے ہے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. طائر پرندے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر نحوست معنی کیسے ہوا؟ یہ بھی عین اسی طرح جیسے میں نے پیچھے مثالیں دی کہ چونکہ وہ لوگ پرندوں کے ذریعے سے فال نکالتے تھے، پرندوں کو اڑا دیتے، اگر وہ دائیں سائڈ کو اڑتے تو کہتے اچھا کام ہے کر لیا جائے، اچھا شگون ہے، بائیں طرف اڑتے تو کہتے برا شگون ہے نہ کیا جائے. تو آہستہ آہستہ جو پرندہ ہے، طائر ہے، یہ نحوست کی علامت سمجھا جانے لگا، اس کا نام ہی. تو ویسے اس کو یہ پرندہ ہے، پرندوں والی بات ہے. تو وہ نحوست ٹھہراتے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھ ہیں ان کو. الا خبردار، انما در حقیقت، یہ میں نے بتایا تھا اس کا در حقیقت ترجمہ کرنا تھوڑا ہے، انما بس یہی اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. در حقیقت یعنی اس کے علاوہ اور نہیں، بس یہی ہے. طائرہم ان کی نحوست، یہ بھی طائر والا ہے، طائر والا، عند اللہ اللہ کے پاس ہے. ولیکن اور لیکن اکثرہم لا یعلمون ان کے اکثر جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے. با محاورہ ترجمہ سنیے. تو جب ان پر خوشحالی آئی تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، حق کو بریکٹ میں کریں گے. اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو ساتھ تھے، ان کے جو ساتھ تھے ان کو نحوست کا باعث ٹھہراتے کہ ان کی وجہ سے آئی ہے. خبردار، در حقیقت ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے اور اکثر لوگ ان کے نہیں جانتے. وقالو اور ان سب نے کہا، مہما جو بھی، جب مہما اکٹھا ہے تو اس کا معنی جو بھی، یاد کر لیں. تاتینا تو لائے گا ہمارے پاس، آتی لانے کو کہتے ہیں، تا کے معنی تو، نہ ہمارے پاس. تاتینا تو لائے گا ہمارے پاس، بہی اس کو، من آیا کوئی نشانی، من آیت تسحرنا، یہ تسحرنا کو دیکھیں تو اس میں جو سین ہا رہا ہے، کل پرسوں بھی آپ نے پڑھا، سحر جادو، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں. جو نون ہے، نون الفنا، یہ تو ضمیر ہے ہم پر، تاکہ تو لام تاکہ، تا تو، آیت تسحرنا تاکہ تو سحر کر دے ہم پر، تاکہ تو جادو کر دے ہم پر. میں نے بتایا تھا جو سحری ہے وہ بھی روٹ ورڈ وہی ہے، اصل میں جادو بھی چھپا لیتا ہے عقل کو، اور سحری جو ہے وہ اس وقت اندھیرے نے چھپایا ہوتا ہے روشنی کو، تو اس کو سحری کا ٹائم کہتے ہیں، جو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم رمضان میں کیا کریں گے جب روزہ رکھیں گے. بہا اس کے ذریعے، فما تو نہیں، نحن ہم، لکا آپ پر، بمومنین ایمان لانے والے. ترجمہ دیکھیں با محاورہ. اور ان سب نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی تو جو بھی لائے گا تاکہ تو ہم پر جادو کر دے، تاکہ اس کے ذریعے ہم پر جادو کر دے تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں. تینوں آیتیں پوری ہوئیں. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. واپس آئیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کی آیات میں بھی موسیٰ علیہ السلام
اور جو ان کے مقابلے پہ فرعون اور آل فرعون تھی ان کے تذکرے کو جاری رکھا ہے، اور فرمایا کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ ہم نے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے ان پر قحط سالیاں نازل کی، اور یہ قحط سالیاں سال ہر سال رہیں، اور ان کے پھلوں میں نقصانات بھی کیا، ان کو گھاٹے ڈالے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کی سنت ہے کہ وہ کبھی کوئی نقصان کر کے، کوئی تکلیف دے کے، کوئی گھاٹا نقصان ڈال کے انسان کو آزماتا ہے، اور وہ تکلیف اور نقصان اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر عقل والا ہو تو پھر وہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اگر عقل والا نہ ہو تو پھر وہ الٹی طرف ہی جاتا ہے۔ تو آج بھی ہمیں کوئی مصیبت دکھ آئے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہوگا کہ کس وجہ سے ایسا ہوا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اپنے مال کو ٹھیک کریں۔ تو بجائے سنورنے کے وہ کیا کہتے، پھر اللہ ان پر خوشحالی دے دیتا ان کو، اور خوشحالی بھی آزمائش ہے۔ یہ تو زندگی ہے ہی آزمائش، جب اللہ دیتا ہے تو پھر بھی دیکھتا ہے یہ اعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو جب ان پر کوئی خوشحالی آتی تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، یہ تو ہماری وجہ سے ہوئی۔ جیسے ہمارا رویہ بھی کوئی ان سے مختلف نہیں ہے ان لوگوں سے، جب کوئی کامیابیاں ہوں تو ہم اپنے گن گانے لگ جاتے ہیں، اور میں زبان سے نکالتے ہیں، اور اپنے آپ کو سب لوگوں سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو میرے فلاں ہنر اور میری محنت اور میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو کہنا شروع کر دیتے کہ ان کی نحوست ہے، نعوذ باللہ، ان کی وجہ سے ہم پر بھی مصیبت آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے ان کی جو نحوست ہے۔ کیا آج ہم ایسا تو نہیں کرتے؟ ہم بھی کیا ہم کہتے ہیں کہ فلاں دن کو قرض نہیں دینا، صبح صبح کو قرض مانگے تو نہیں دینا، کوا بولے تو مہمان آئیں گے؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ جوتے پہ جوتا چڑھ گیا ہے تو سفر مقدر میں ہوگا؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو آج کام نہیں ہوگا؟ کئی عورتیں کہتی ہیں کہ میرے جب آٹا گوندتی ہوں آٹا اڑ کے گرا ہے تو یہ بھی علامت ہے، آنکھ پھڑکی ہے تو یہ فلاں شگون ہے۔ بھئی کوے کو اور آٹے کو اور جوتوں کو علم غیب ہے؟ نعوذ باللہ، یہ شرک ہے۔ علم غیب تو اللہ کو ہے۔ کوے تو خود نہیں پتا کہ ابھی کوئی فائر مار کے اس کو ہلاک کر دے جو بنیرے پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، ہم تو اتنے بے وقوف ہیں ایمان لانے کے بعد بھی کہ ہم کہتے ہیں جی وہ فلاں ہمارے گھر میں آیا تھا تو وہ اس لیے یہ مصیبت آ پڑی۔ بھائی اس کے مال اس کے ساتھ ہیں، اگر اس کے آنے سے مصیبت ہوتی تو وہ خود مصیبت میں کیوں نہ گرتا؟ وہ مصیبت کو ساتھ اٹھا کے لے آیا تمہارے لیے۔ اور فلاں برکت والا ہے، فلاں پیر سب برکت والے ہیں، اگر وہ برکت والے ہوتے تو اپنے وہاں بیٹھے ہی سارا کام کر لیتے۔ تو یہ ساری باتیں جہالت کی باتیں اور اسلام مخالف باتیں ہیں، اور بعض اوقات تو شیطان ہمیں لگا کے ہم شرک تک چلے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، حالانکہ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک دفعہ بارش ہوئی، آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ آج بعض لوگوں کی رات ایمان پر ہوئی اور حدیث کا مفہوم ہے، اور بعض کی کفر پر ہوئی، بعض کی صبح ایمان پر ہوئی اور بعض کی کفر پر ہوئی۔ تو لوگوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی انہوں نے کفر کیا جو میں یہ لایا ہوں مجھ پر، اور جنہوں نے کہا اللہ نے مہربانی کی بارش ہوئی انہوں نے ان کی ایمان پر ہوئی۔ تو یہاں تک اگر اسلام میں ہے کہ آپ ہر اچھے کام کو اللہ کی طرف لے کے جائیں گے، تو ہم لوگوں پہ ڈال دیں کہ فلاں ہمارے پاس آیا تھا، وہ صبح صبح میرے ماتھے لگ گیا، آمنا سامنا ہو گیا، اب تو کام خراب ہو جائے گا۔ اچھا تو قسمت والا ہے، اور وہ اگر قسمت والا نہیں ہے، ماتھے لگنے سے کام خراب ہوتا ہے،
تو وہ خود جو ہے وہ اس کے اپنے کام کیسے ہوتے ہیں، وہ سانس کیسے لے رہا ہے، وہ تندرست کیسے ہے، وہ اللہ کی نعمتیں کیسے انجوائے کر رہا ہے۔ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایسے کچے عقیدے نہیں رکھنے چاہیے۔ آگے فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، ہم یہ بات بھی بڑی کرتے ہیں، لو جی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، بھی یہ ضروری نہیں کہ جو لوگ بات زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر اکیلے ہی کہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی آپ میں سے ایک انسان ایک حق بات کہہ رہا ہوتا ہے جو اصول پہ ہو، اور جو بے اصول ہوں وہ زیادہ بھی ہوں تو نہیں مانی جائے گی۔ آگے انہوں نے کہا، ان کے ڈھیٹ ہونے کی حد دیکھیں، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جو بھی نشانی لے آئے اور اس کے ذریعے ہم پر جادو کرے، ہم ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی اس قدر کوئی فیصلہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے بات کو ماننا ہی نہیں ہے، کوا سفید ہی ہے، تو اس پہ پھر کیا نصیحت اثر کرے گی؟ آج کل ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ فلاں مولوی کہہ رہا ہے، وہ ہم نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ بھائی جو آپ کا مولوی کہہ رہا ہے وہ کوئی اس پر وہی آتی ہے؟ آپ کپڑا لینے جاتے ہیں 10 دکانیں پھرتے ہیں، آپ دنیا کی کوئی چیز لیتے ہیں تو کتنا اس پہ ورک کرتے ہیں کہ مجھے اچھی ملے اور سستی ملے، تو دین آپ آرام سے قبول کر لیتے ہیں۔ وہی مولوی صاحب یہ کہیں کہ یہ بھینس جو آپ کی یہ 2 لاکھ کی نہیں ہے، یہ تو 10,000 20,000 کی ہے، آپ کبھی نہیں مانیں گے، آپ کو پتہ ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ وہ کہ آپ کی یہ جو زمین جو ایکڑ ہے، یہ ایکڑ 25 لاکھ کا نہیں ہے، یہ تو 2 لاکھ کا ہے، آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو ہمیں دین بڑا آسان لگتا ہے، دین کو خراب کرنا بڑا آسان لگتا ہے۔ تو یہ سب سے قیمتی چیز دین ہے۔ یہ دنیا تو یہاں رہ جائے گی، جو اچھے دین کے ساتھ فوت ہوگا، اچھے مال کے ساتھ فوت ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور جو اس کے برعکس جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال اور صالح اعمال اور صحیح راستہ صراط مستقیم جو اللہ کا اس پہ چلائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔